شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ ایسی کلاس 4 بیٹا سامع کی کتاب نکالیں، باب نمبر 2 ہے ایمان کے اجزاء۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں ایمان ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز پر مکمل یقین رکھنا اور اس کو دل سے ماننا، اللہ کو ایک دل سے ایک ماننا، کیا ہے وہ؟ ایمان، ٹھیک ہے؟ ایمان پہلے پختہ ہوتا ہے کس سے؟ اللہ کو ایک ماننے سے ہوتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور اس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے، وہ ساری دنیا، ساری جہانوں کا مالک ہے، اس نے پوری دنیا بنائی ہے، اس کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ پھول، درخت، پرندے، آسمان، بادل، پانی، ہر کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی کی قدرت سے مختلف رنگوں سے وہ اس کو نوازا ہے اور مختلف خوشبوؤں سے، ٹھیک ہے؟ یقین، جو بندہ اگر اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مومن۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں اس کے اجزاء کیا ہیں۔ جس نے ایمان، اللہ پہ ایمان لے کر آ گیا ہے جو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اللہ پہ ایمان پہلی شرط ہے، مومن ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پہ ایمان لانا۔ دوسری کیا اہم بات ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہر دور میں مختلف فرشتوں کو دنیا میں بھیجا ہے، مختلف پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہمارے رہبر تھے، ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں وہ، اور اس پہ بھی یقین رکھنا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، تو ان پہ بھی یقین رکھنا۔ دوسرا، ایک تیسری چیز کیا ہے؟ پوائنٹ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف یہ نہیں کیا ہے کہ صرف پیغمبروں کو بھیجا، بلکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمانی کتابیں کیسے اتاری ہیں؟ پیغمبروں پہ جو اتاری ہیں آسمانی کتابیں، پیغمبروں کے وہ آسمانی کتابوں کے ذریعے پیغمبروں پہ وحی کے ذریعے اتارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مختلف دور میں آئے لیکن چینج ہوتے گئے۔ چینج کیسے ہوتے گئے؟ لوگوں نے اس میں رد و بدل شروع کر دیا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، تو یہ تو بہت خطرناک بات تھی۔ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے چلے گئے تو کتابیں کیا ہو گئی؟ جو اللہ نے بھیجی تھی وہ کتابیں بالکل چینج ہو کے بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آخری کتاب قرآن مجید کے نام سے بھیجی، اور ساتھ ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس کتاب کی حفاظت میں خود کرتا ہوں، اس میں اگر کوئی چاہے بھی تو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پیغمبروں پہ ایمان لانا۔ پیغمبروں پہ ایمان لانا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے ایز اے مومن کہ اس کے پیغمبروں پر بھی یقین رکھیں، ایمان لائیں، ٹھیک ہے؟ آسمانی کتابوں کے بعد آپ نے پیغمبروں پہ یقین دیکھ لیا، اس کے بعد کیا آخری پوائنٹ ہے کہ یوم آخرت پر یقین رکھنا۔ جب ساری باتوں پہ ہمیں یقین ہو جائے، اس کے تعلیمات پہ ہم جب عمل کرنے لگیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگیں گے، ایک نیک اور کیا ہوگا؟ اچھے مسلمان کہلائیں گے۔ اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ ہم نیک عمل کرتے رہیں اور کیا کرتے رہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کون سے ہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری کتاب تھی جو ان پہ نازل ہوئی تھی وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ
اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں دنیا کی ساری نچوڑ بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ہر کچھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کو لے کے چلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو۔ صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اب پوری زندگی کا نچوڑ بنا دیا ہے۔ اس کتاب میں دنیا کی ہر چیز ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، کیونکہ خاتم النبیین آخری نبی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں آ کر انہوں نے بتا دیا، سب کچھ بتا کر، اور قرآن کی شکل میں ہمیں ایک تحفہ دے کر جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اگر کرنا ہے، کسی سے کچھ سیکھنا ہے یا سمجھنا ہے، اتنے سارے پیغمبر انبیاء سارے ہیں جن کی ہم زندگی میں جائیں، دیکھیں، ریسرچ کریں، تو اس طرح ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ آخرت پہ یقین کیا ہے؟ یوم آخرت پہ، جب زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم آخرت کی زندگی کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کریں۔ آخرت میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پوری دنیا میں اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا، اس سب کا حساب اللہ کو مرنے کے بعد دینا ہے، کیونکہ زندگی کے بعد موت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، موت ضروری ہے، اس کا اعمال کا حساب آپ کو دینا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال بد ہوں گے ان کا کیا ہوگا ٹھکانہ؟ دوزخ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری باتوں پہ ایمان لانا ہی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم دل سے اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم ایک مومن نہیں کہلا سکتے۔ یہ وہ اجزاء ہیں جو ایک مومن کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔